بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں فردوس عاشق اوان صاحبہ, ترجمان ہیں آئی پی پی کی. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فریش ڈی لیمیٹیشنز کی طرف بڑھنے کا اب فیصلہ کر لیا ہے اور الیکشنز 90 دن میں نہیں ہو سکتے. کیا رد عمل ہے آئی پی پی کا؟ اب یہ جس طرح 4 ماہ کا ٹائم الیکشن کمیشن نے مانگا ہے, مجھے دال میں کچھ کالا نظر آتا ہے, کیونکہ میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ یہ جو 4 ماہ کا حلقہ بندیوں کو پرولونگ کرنے کا اور پھر اس کے بعد یقیناً اگر آپ فیبرری تک کا ٹائم اس کو دیکھتے ہیں اور جو ایک رف پرپوزڈ سی ڈیٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے وہ 24 فیبرری ہے, تو اس کے بعد جو اگر اس سے بھی ڈیلے ہوتا ہے تو پھر آپ کا مارچ کا جو سینٹ کا الیکشن ہے اور پھر کانسٹیٹیوشنل جو ریکوائرمنٹس ہیں, جو کانسٹیٹیوشنل بائنڈنگز ہیں, ان پہ ضرب لگے گی. تو یہ اس وقت جو نگران گورنمنٹ ہے اس کو دیکھنا یہ ہے کہ ایک آئیڈیل کنڈیوسیو انوائرمنٹ فار الیکشن جو ہے اس کو انشور کرے. الیکشن کمیشن جو ایز اے ریگولیٹر ہے اس کا کام ہے کہ فیئر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن جو ہے اس کے انعقاد کو یقینی بنائے اور لیول پلینگ گراؤنڈ جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کو ملنی چاہیے. اور یہ جو الیکشن کا نکارہ بچا ہے اور یا آپ کی حلقہ بندیوں کا پروسیس ہے, یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے. جب آپ کی سینسز ہو گیا, سینسز کا رزلٹ نوٹیفائی ہو گیا, تو پھر حلقہ بندی کے بغیر الیکشن جو ہے اس کے وہ نتائج قابل قبول نہیں ہونے تھے. فردوس صاحبہ دو باتیں بتائیے گا. لمبا کھینچنا یا اس کے ساتھ جڑا کوئی بھی ایسا عمل جس سے سیاست کے اندر یہ رجحان ابھرے یا تاثر جو ہے وہ پبلک کے اندر سامنے آئے کہ یہ الیکشن کو ڈیلے کرنے کا کوئی بہانہ, ترکیب یا حکمت عملی ہے, تو یقیناً وہ پھر ایک ایسا. آپ نے کہا دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے, دال میں کالا آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیے, یہ الیکشن کمیشن کا ایز اے ریگولیٹر جو رول ہے, اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ ہم 2018 کے الیکشن میں یہ دیکھ چکے ہیں کہ وہ ٹیلر میڈ حلقے جو تھے انہوں نے بہت سارے کانسٹیچوئنسیز کے اندر یہ ہوا کہ وہ لائنیں جو کھینچی گئیں وہ لائنیں خواہشات کے ساتھ کھینچی گئیں اور لوگ جس کو جتانا تھا اور جس کو ہرانا تھا اس کے ساتھ جس طرح سے یہ حلقہ بندیاں ہوئیں. میرا حلقہ, میں اپنی مثال دیتی ہوں کہ 117 دیہات جو تھے وہ الیکشن نوٹیفائی ہونے کے 15 دن پہلے میرے حلقے میں نئے ڈال دیے گئے اور 8 یونین کونسل جہاں میں 16 سال سے کھیل رہی تھی جس گراؤنڈ میں وہ نکال دی گئی. تو مقصد مجھے ہرانا تھا. تو اگر اب تو ڈیجیٹل سینسس ہوا ہے نا, یا تو ڈیجیٹل سینسس نہ ہوا ہوتا, ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا ہے اور اس کے بعد کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ سے سب نے متفقہ طور پر حامی بھی بھری ہے, تو ابھی بھی آپ کو فاؤل پلے کا کہیں نہ کہیں خدشہ ہے؟ دیکھیں, اس میں سارا ذمہ داری جو ہے اور رول جو ہے اب الیکشن کمیشن کے کندھوں پہ آ گئی ہے. الیکشن کمیشن نے ریگولیٹر کا کردار ادا کرتے ہوئے دنیا کے جتنے بھی جدید ڈیولپ ڈیموکریسیز ہیں وہاں پہ جو فیئر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے ساتھ جڑے ٹیکنالوجی کا استعمال اور ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنے کے بعد انگلیاں نہ اٹھنے والا اور سب کو قابل قبول الیکشن جو ہے اس کی طرف پیش قدمی کرنی ہے. اب آنے والے دنوں میں یہ پتا چلے گا کہ الیکشن کمیشن کس طرح سے اپنی ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہوتا ہے اور کس طرح حکومتی معاونت اور سپورٹ کے ساتھ ہمارے جو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر آفیسرز ہیں وہ کس طرح سے ڈی سیز یا متعلقہ عملے کے ساتھ مل کے اس حلقہ بندی کے عمل کو ٹرانسپیرنٹ بناتے ہیں. اگر وہاں پہ بھی کسی سیاسی جماعت کو, جس طرح سے یہ اس وقت کیبنٹ بنی ہے, اس کے اندر مخصوص جماعتوں کی چھاپ جو ہے وہ ہمیں نظر آئی ہے, تو اگر اسی طرح کی وہ چھاپ رہتی ہے. اس کیبنٹ میں آپ کو کس کے حوالے سے خدشہ ہے؟ اس کیبنٹ میں آپ کو کس کے ناموں پر خدشہ ہے یا سوال اٹھ رہے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں صاحب, اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کنٹینیوٹی آف دی پریویس گورنمنٹ ہے.
اسٹیبلشمنٹ مین کہ آپ کے سیکرٹریز، آپ کا ٹوٹل جو چین آف کمانڈ اور ہرارکی ہے جو گورننس کی، وہ وہی شخص چلائیں گے جو پہلے چلا رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے کے لیے کام کیا ہے اور کسی مخصوص شخصیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے ان کے ساتھ انہوں نے ایز اے پرائم منسٹر فیسیلیٹیشن کی ہے. تو اگر وہی بیوروکریٹک سٹرکچر جو ہے ان کے ہاتھوں وہ پودے لگاتے ہیں اور پھر انہی کی ہاتھوں میں ان کی رہتی ہیں ڈوریاں، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ وہ ہلکا بندیاں تو پھر کسی جماعت کے ساتھ نتھی ہو جائیں گی کہ جیسے وہ چاہیں گے ویسی وہ ہلکا بندیاں بنیں گی. کیبنٹ کی اناؤنسمنٹ کے ساتھ جڑا ایک چھاپ ہے بظاہر پبلک کے اندر، وہ یہ تاثر چھوڑ رہی ہے کہ ہماری جو پی ڈی ایم کی شخصیات رہی حکومت کے اندر، انہوں نے اپنے جو اسپیئر پارٹس تھے یا سٹپنیز جو تھی وہ اس کیبنٹ کے اندر بٹھا دی ہیں. اب اگر وہ اس کیبنٹ کے اندر بیٹھ کے اوور آل ایک پبلک انٹرسٹ یا نیشنل انٹرسٹ کی بجائے کسی مخصوص جماعت یا شخصیت، مجھے آپ ایک نام لے دیں جس کے اوپر آپ کو گلا ہے، تو وہ الیکشن کے عمل کو داغدار کریں گی. ٹھیک ہے مگر آپ مجھے ایک یا دو نام تو لے کے بتا دینا جس کے اوپر آپ کو اعتراض ہے، کیونکہ تھرو پروفیشنلز ہیں ورنہ دیکھنے کو جو آئے ہیں، چاہے اکانومی کی آپ کی وزیر ہوں، چاہے آپ کے فورن منسٹر ہوں یا بگٹی صاحب ہوں جو انوار الحق کاکڑ کے ساتھ بڑے قریبی بلوچستان میں انہوں نے کام کیا. اہم عہدوں کے اوپر یا اہم پورٹ فولیوز کے اوپر آپ کو کس پہ اعتراض ہے، یا کیئر ٹیکر پی ایم پر ہی اعتراض ہے آپ؟ دیکھیے میرا یہ جتنے ہمارے پروفیشنلز ہیں، آئی وش دیم گڈ لک، اور میری توقعات ہیں ان سے جس طرح پوری قوم کی توقعات ہیں کہ یہ ڈیلیور کریں، یہ پرفارم کریں، یہ اس مایوس قوم کو جو ہے وہ امید دیں اور اس پاکستان کو آگے لے کے چلیں. لیکن مجھے اس پورے سٹرکچر کے ساتھ جڑا جو چین آف کمانڈ اور ایک گورننس کا سٹرکچر اور سروس ڈیلیوری کا سٹرکچر ہے، وہ اسٹیبلش نکلتے ہیں سارے. سر آپ کی تو جماعت کو ہی اسٹیبلشمنٹ کی کنگز پارٹی کہا جا رہا ہے اگلے الیکشنز کے لیے، آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ کیا جو عہد چیمہ صاحب جن کو لگایا گیا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ وہ کس کے تانے بانے ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور وہ عہد چیمہ صاحب کس جماعت کے ساتھ ہمیشہ ان کا ایک وجود جو ہے وہ نتھی رہا ہے. مرتضیٰ سولنگی کو بھی وزارت اطلاعات دے دی گئی ہے، اس کے اوپر تو بڑا کرٹیسزم رہا ہے، بڑا ایک واضح طور پہ ان کی لیننگ بھی رہی ہے. آپ لوگوں نے بھی تب ماضی میں کرٹیسائز کیا ہے سولنگی صاحب کو، لیکن آپ سپوکس پرسن ہیں استحکام پاکستان پارٹی کی. آپ لوگوں کی جماعت میں بھرتی اینڈ سی ہو گئی ہے، ایک دم شعلے کے ساتھ کی طرح آپ لوگ آئے اور اس کے بعد سب کچھ خاموش اسٹل واٹرز کی طرح بیٹھا ہوا ہے. ابھی کوئی نیو کمر نہیں آ رہا، نئی انٹری بھرتی نہیں کرائی جا رہی. پہلی بات یہ ہے کہ مہر جو مرتضیٰ سولنگی صاحب ہیں، میں ایز اے انفارمیشن منسٹر جب سرو کر رہی تھی تو ہی واز سرونگ ایز اے ڈی جی ریڈیو ود می. تو ڈی جی ریڈیو کے طور پہ جو ان کی پرفارمنس رہی، اور ریڈیو آج جس نہج پہ ہے اور ریڈیو کا جو اس وقت حال ہے اور جو پینشنر اور جو اس وقت کی جو ساری صورتحال ہے، وہ میرے سے بہتر آپ ایک انالیسس کیجئے گا تو آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا. بہت ضروری ہے یہ بھی جاننا کہ ایسی صورتحال میں جو آج کل آپ نے لیول پلینگ فیلڈ کی بھی بات کی، کیا آپ کو مسلم لیگ نون کے لیے سازگار ماحول لگ رہا ہے؟ زیادہ غیر معمولی فیسیلیٹیشن دی جا رہی ہے، یا بھی آپ کو لگتا ہے مکمل لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ جب ایک سابق وزیر اعظم جیل میں ہے، دوسرا واپس آنا چاہ رہا ہے لندن سے، ستمبر میں آنے کی خبر بھی مل چکی ہے. دیکھیں، اس سے پہلے پنجاب کے اندر جو ہم نے دیکھا کہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ ایک مخصوص جماعت کے اناگوریشنز اور ان کے ڈیولپمنٹ کے ہر کام میں وہاں کے ایم پی ایم این ایز کے ساتھ کھڑے ہو کے افتتاح کراتے رہے، اور وہ بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے. اگر یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی وہی ان کی روش کو آگے بڑھائے گی اور اس طرح سے وہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر کسی جماعت کے نمائندے بن کے ان افتتاحوں کی زینت بنیں گے تو پھر یقیناً ہمارا کنسرن ویلڈ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کیئر ٹیکر کیبنٹ جو ہے اس کی کسی جماعت کے ساتھ الائنمنٹ نہیں ہونی چاہیے. اس کا فوکس جو ڈے ٹو ڈے بزنس ہے، جو ڈے ٹو ڈے حکومتی امور ہیں، اور وہ ذمہ داریاں ادا کرنی ہے. الیکشن کمیشن کو سہولت کاری دینی ہے
فار فیئر فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن. اس سے آگے چل کے اگر وہ کیئر گورنمنٹ کوئی دل پچوری کرنے کی کوشش کرتی ہے تو یقیناً ہم پھر کوئی بھی ایسا غیر قانونی عمل جو ہے اس کے آگے دیوار بن کے کھڑے ہوں گے.